اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کما انتم تعرفون انا ادرس الدرس اسلام ابی ذر والیوم انا ادرس السطور الاخیرہ لہذا الدرس یا ایھا الطلبہ والطالبات فقال لی یا ابا ذر اکتم حاضل امرا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ابو ذر، یہ جو تم نے اسلام کو قبول کیا ہے تم ابھی اسے اپنے دل میں چھپا کے رکھنا۔ ورجع الی بلدک، اور اب تم قبول اسلام کے بعد اپنے شہر واپس چلا جاؤ۔ فیضا بلغ کا ظہورنا فاقبل، اور جب ہماری بالادستی، غلبہ اور فتح کی خبر تم تک پہنچ جائے تو تم یہاں پر آنا۔ فقلت والذی بعثک بالحق لأصرخن بها بین اظہرہم۔ کہتے ہیں کہ پھر میں نے یہ کہا کہ وہ ذات اقدس اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے تو میں اس حق کو چھپاؤں اور اپنے دل میں سنبھال کے رکھوں، یہ ممکن نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ میں ضرور بضرور لوگوں کے مجمع میں جا کر، لوگوں کے بیچ میں جا کر اپنے اس اسلام کا، اپنے اس حق کا اعلان کروں گا۔ فجاء الی المسجد، وہ قریش فی ہے، کہتے ہیں کہ وہ مسجد حرام میں آئے اور اس وقت قریش وہاں پر موجود تھے۔ فقال یا معشر قریش انی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور کہنا یہ چاہتے ہیں کہ پھر میں نے قریش کے لوگوں کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی خدا نہیں ہو سکتا ہے، اللہ ایک ہے اور اس کی وحدانیت کا قبول کرنا ہمارا فریضہ ہے، اور یہ حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بندے بھی ہیں اور آپ کے رسول بھی ہیں۔ فقالو قوموا الی ھذا السابع، تو کہتے ہیں کہ پھر ان سبوں نے آپس میں یہ کہا کہ یہ شخص جو مرتد ہو گیا ہے، جو ہمارے دین کو چھوڑ کر اس نئے دین کو، اس حضرت محمد مصطفیٰ کے پیش کردہ دین کو قبول کرنے کا اعلان کرتا ہے اور اپنے دین سے بیزاری اور علیحدگی کا اعلان کرتا ہے۔ فقاموا فضربت لأموت، کہتے ہیں کہ میرے اوپر ٹوٹ پڑے اور مجھے سخت اس قدر میری پٹائی کی گئی کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے میں مر جاؤں گا۔ فأدرکنی العباس، کہتے ہیں حضرت عباس رضی اللہ عنہ اسی جگہ تھے۔ فأکب علیہ، پھر وہ مجھے انہوں نے ایک طریقے سے چاروں طرف سے میرے اوپر مجھے چھوپ لیا، مجھے ہر طرف سے تحفظ فراہم کیا۔ ثم اقبل علیہم فقال، اور پھر قریش کے لوگوں کے سامنے پاس آ کر انہوں نے کہا ویلکم تقتلون رجلا من غفار ومتجرکم وممرکم علی غفار، کہتی کہ تم قبیلہ غفار کے ایک شخص کو مارنے پر تلے ہوئے ہو، تمہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ جہاں پر یہ قبیلہ رہتا ہے وہاں سے وہ تمہاری تجارت گاہ بھی ہے، تمہاری گزرگاہ بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ تم قبیلہ غفار سے ہو کر تجارت کے لیے جاتے ہو، اپنے مسئلے کے حل کے لیے جاتے ہو۔ فاقلعوا عنی، جب قریش کے لوگوں نے یہ بات سنی
تو کہتے ہیں کہ وہ سب کے سب مجھ سے ہٹ گئے، دور ہو گئے۔ فلما ان اصبحت الغد رجعت، کہتے ہیں کہ جب دوسرے دن آیا تو پھر میں اسی طریقے سے مسجد حرام میں، بیت اللہ میں، خانہ کعبہ میں آیا۔ فقلت مثل ما قلت، تو کہتے ہیں کہ میں نے بالکل اسی طریقے سے اعلان کیا، حق کا میں نے اظہار کیا جس طریقے سے کل ماضی میں نے یہ بات کہی تھی۔ فقالوا قوموا إلى هذا السابع فصنع بی مثل ما صنع بالامس، تو کہتے ہیں کہ پھر وہ سب مجھے سابعن کہہ کر، مرتد کہہ کر، دین سے پھر جانے والا شخص کہہ کر میرے اوپر سب کے سب ٹوٹ پڑے اور مجھے اسی طریقے سے زد کوب کیا جس طریقے سے گزشتہ کل کو مجھے ان سبوں نے زد کوب کیا تھا۔ فقالو قوموا الی السابع، تو کہتے ہیں کہ سب کے سب ٹوٹ پڑے، اور پھر دوسرے دن بھی جب میرے اوپر یہ قہر نازل کیا جا رہا تھا، فادرکنی العباس، حضرت عباس رضی اللہ عنہ آئے، فاکب علیہ، اور مجھے انہوں نے تحفظ فراہم دیا اور مجھے ایک طریقے سے چاروں طرف سے اپنی آغوش میں لے لیا، چھپا لیا۔ وقال مثل مقالته بلمس، اور پھر وہی ساری باتیں دہرائی کہ تم قبیلہ غفار سے ہو کر جاتے ہو، تمہارا وہاں سے راستہ جاتا ہے، تمہارے تجارت کے مسائل وہاں سے ہیں، تمہاری گزرگاہ ہے، تو یہ بتاؤ تم قبیلہ غفار کے کسی شخص کو اس طریقے سے مارو گے تو کل تمہارا مسئلہ بہت ہی سنگین اور دشوار ترین ہو جائے گا۔ وَأَدْرَكَنِي العباس قال فکان هذا اول اسلام ابی ذر رحمہ اللہ، تو یہ ہے اس طریقے سے حضرت ابو ذر کے اسلام کی قبول کرنے کی اولین تاریخ، تو وہ یعنی حضرت ابو ذر کا ان لوگوں میں سے شمار ہے جو لوگ سب سے پہلے اسلام لے آئے، ان لوگوں میں ایک نامی حضرت ابو ذر غفاری کا بھی ہے۔ اس پورے سبق سے جو بات نکلتی ہے وہ یہ نکلتی ہے کہ جو شخص اسلام لاتا ہے، ایمان لاتا ہے، اسلام کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے اس کے اندر ایسی قوت بیٹھ جاتی ہے کہ دنیا کا جتنا خوف ہے وہ سارا خوف نکل جاتا ہے، اور اس کے دل میں صرف خشیت الہی بیٹھ جاتی ہے، اور جس کے دل میں خشیت الہی ہو وہ دنیا کی کسی طاقت سے، کسی شخص سے، کسی صاحب اقتدار سے ڈر جائے، یہ کبھی ممکن ہی نہیں ہے۔ تو ایمان ایک طریقے سے طاقت دیتا ہے، بے خوفی دیتا ہے، اور کہتے ہیں کہ وہ ایک طریقے سے بے محابہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایمان کی وجہ سے انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں، جس طریقے سے حضرت ابو ذر کے اندر پیدا ہوئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اعلان سے، اپنے اسلام کے اظہار سے منع کرتے ہیں، لیکن وہ قریش جیسی طاقتور قوم سے بھی وہ نہیں ڈرے اور اپنے اسلام کو، اپنے ایمان کا اعلان کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ میں اللہ کے رسول کے علاوہ کسی کو رسول نہیں مانتا ہوں، اور میں اللہ کے علاوہ کسی کو الہ نہیں مانتا ہوں۔ یہ خانہ کعبہ میں جو بت ہیں، جو صنم پرستی ہو رہی ہے، یہ ساری صنم پرستی، یہ ساری بت لا حاصل، بے معنی ہیں، اور یہ تمہاری اخروی زندگی کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شکر جزیلا۔